چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی۔ اصل بات یہ ہے، 100 غلطیوں کی ایک غلطی ہے، آخر لوگ پاگل تو نہیں ہیں، کودن تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش ختم، اسٹیم آؤٹ۔ پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک نکلا۔ وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے۔ اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بلا کا نام ہے؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قدا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ منظور ہوئی، لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ انکہنی کہی گئی ہے۔ یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ نہیں، ہندوؤں میں، یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل جاتی تھی۔ یہ انکہنی تھی۔ لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارمز، پرنسپلز، اصول کیا ہے؟ ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن تھا۔ کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ۔ یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے۔ کس کو ڈس انفرنچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے غصب کریں گے؟ اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان، رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے۔ مشرقی پاکستان تو ایک جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم۔ ایکویشن ہو کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ سن 49 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنا دی گئی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے۔ اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد۔ اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس پہ 2 اعتراضات ہوئے۔ ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا اب سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دی جائے، باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں۔
لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف آنے کی۔ دوسرے یہ کہ وہاں دو ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی جو بھی عام اصول ہے، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کر رہے ہو۔ اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے ان کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں، وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی، اس میں پیرٹی کی گئی، دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہوں گے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائیں گی۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے۔ اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا صغرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے، 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے، اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو ٹیچر تھے، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی ہیں، وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے۔ اسی طرح وہاں ہندو تھے، بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ، تو گویا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے، ویٹو اس کا کہیے۔ یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بن سکا۔ 26 برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بنا۔ یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے وار 15 روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا، اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا، وہ آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین، اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ یہ شعر موٹا، اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں، دستوری بننے میں نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجئے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، دیکھیے باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں تھا۔